بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت کی جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کہاں ہیں۔ اس کے اوپر بڑی تھیوریز چل رہی ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، مختلف خبریں چل رہی ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں وہ جو ہے اس کو مزید شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ اس میں سے اگر یہ کہانی جو شروع ہو رہی ہے وہ شروع ہو رہی ہے ناظرین، جو ڈی چوک میں احتجاج ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس احتجاج میں جو اہم موڑ آیا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اچانک سے ڈی چوک سے وہ چلے گئے تھے کے پی ہاؤس میں، پھر وہاں سے وہ گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے کے بعد جو ہے اب انہوں نے گرفتار تو نہیں ہوئے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ غائب ہو گئے، اور غائب ہونے کے بعد پھر ان کا اچانک سے 72 گھنٹے کے بعد کے پی اسمبلی کے اندر پہنچ جانا، پھر کے پی ارکان کا ان کا استقبال کرنا، اور استقبال کے بعد جو ہے ان کی ایک کہانی سنانا کہ جی میں تو چھپا ہوا تھا کے پی ہاؤس میں اور مجھے آج ہی ڈھونڈ نہیں سکا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے، پختون تحفظ موومنٹ، وہ ایک جرگہ بلاتی ہے، اور اس جرگے کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اٹیک کروا دیتی ہے۔ 4 افراد جو ہے اس کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہوتے ہیں، یعنی اتنا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی کہ بڑا یو ٹرن ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ جرگہ ہوتا ہے جس میں علی امین گنڈاپور بھی شریک ہوتے ہیں، پی ٹی ایم کے تمام رہنما بھی شریک ہوتے ہیں، مسلم نون بھی شامل ہوتی ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ محسن نقوی صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نمائندے وہ شامل ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا یو ٹرن آتا ہے۔ وہی محسن نقوی جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وفاق کے اوپر چڑھائی کی ہے، یہ غدار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پھر اس کے بعد وہی محسن نقوی سر جھکائے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جناب وہ پھر علی امین گنڈاپور صاحب کو اختیار دیتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جرگے کے ساتھ ملاقات کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے مذاکرات حل کریں، اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب کا ملٹری کی کسٹڈی میں رہنے کے بعد 3 دن کے بعد پراسرار طور پر خاموش رہنا، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لینا، حالانکہ اسلام آباد کے جلسے میں انہوں نے نام لیا تھا، اس کے بعد نام نہ لینا ان کا۔ تو اب اس کے بعد جو صورتحال یعنی یہ ساری صورتحال جب ڈیولپ ہوئی تو لوگوں کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ اس وقت تک کم از کم کسی کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کہاں ہیں۔ عمران خان کیا اڈیالہ جیل میں ہیں یا انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ خبریں دے رہے ہیں کہ کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ اب اس کے اوپر جو علی امین گنڈاپور صاحب کی خاموشی ہے، اور پھر اس سے اور ایک بڑھ کر تاثر کیا نکل رہا ہے، جو بڑے بڑے صحافی تجزیہ کار اس کے اوپر تاثر دے رہے ہیں، جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ علی امین گنڈاپور صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لینا، بالکل ذکر ہی نہ کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا جب ایک اجلاس ہوتا ہے جس کے اندر 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف بھرپور احتجاج کی اسلام آباد میں کال دیتی ہے، اور کہتی ہے جی کہ عمران خان کی جب تک، کیونکہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، ان کی جو بہن ہے نورین، انہوں نے درخواست دی تھی لیکن اسلام الفاروق صاحب نے وہ منظور نہیں کی، اور اب عمران خان سے ملاقات نہ کروانا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس کا یہ اعلان کرنا کہ ہم ڈی چوک میں 15 اکتوبر کو جلسہ جو ہے وہ احتجاج کی کال دیں گے، اور دھرنا ہماری جاری رہے گا جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ اور پھر اسی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب کا احتجاج کے حوالے سے کنسرن کا اظہار کرنا کہ یہ احتجاج ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس احتجاج سے کیونکہ بین الاقوامی جو لیڈر ہیں وہ آ رہے ہیں تو بہت نقصان ہوگا، یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس سے بہت سے سوالات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، سوالات یعنی مختلف قسم کے 2 قسم کی صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، اور بھی کچھ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو کمپرومائز کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کا یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کمپرومائز کیا ہے نا، اس کے اوپر عمران خان کا موقف سامنے نہ آ جائے۔ اگر عمران خان کا موقف سامنے آتا ہے تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے، علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ تو ایک سینیریو یہ نکل رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے کمپرومائز ہیں، اور عمران خان صاحب کے موقف کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ ساری چالیں چل رہی ہے۔
اور عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا ہوا ہے. لیکن اس سے جو یعنی ایک اور جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لینا، واپس آنا، اور اس کے بعد احتجاج کی کال پر بھی ان کا یہ کہنا کہ یہ احتجاج نہیں ہمیں کرنا چاہیے، بعد میں رکھنا چاہیے، اور پھر یہ کہنا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات پریشانی والی بات نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر جو سینئر لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بیک ڈور جو ہے رابطہ ہو رہا ہے، بیک ڈور سچویشن بن رہی ہے، اور کیونکہ یکدم جو پی ٹی ایم ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات انہوں نے کرنا شروع کیے اسٹیبلشمنٹ نے، اور علی امین گنڈا پور کو اختیار دیا ہے، تو لگتا ہے کہ بیک ڈور کوئی رابطے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ ناظرین یہ کہ موجودہ صاحب جو ہے شاید وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اختلافات جب شروع ہوئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، ایک بندے کو قبر میں جانا پڑے گا. اب جنرل ضیاء الحق نے جب 5 جولائی 1977 کو غالباً انہوں نے مارشل لا لگایا تھا، اس کے بعد 1988 تک جب ان کا طیارہ حادثہ ہوا 17 اگست کو 1988 کو جب وہ C-130 طیارے میں جنرل ضیاء الحق ہلاک ہو گئے تھے، اس وقت تک 11 سال جو ہے ایک تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر پھانسی لگوایا، جنرل ضیاء الحق نے ہی لگوایا، پاکستان کی ملٹری فوج نے لگوایا ان کو پھانسی. اور شاید موجودہ صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جو 11 سال کوشش کی تھی نا، اس نے یہی کوشش کی تھی کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایک تو مار دوں گا، اور مارنے کے بعد کیا ہوگا کہ پھر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا خاندان ہے جس میں شاہ نواز بھٹو صاحب کو کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا تھا اور ان کی بھی لاش برآمد ہوئی تھی، اور بھٹو خاندان کو بھی اس نے تتر بتر کروا دیا تھا ضیاء الحق نے. اور اس نے یہ سوچا تھا کہ کیونکہ میں نے بھٹو کو پھانسی لگا دی ہے، اس کے خاندان کو تتر بتر کر دیا ہے، شاہ نواز ہلاک ہو گیا ہے، کچھ باہر نکل گئے ہیں بھٹو خاندان. اور 11 سال یعنی اس نے پوری کوشش کی تھی، جو ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلام کے نام پر اس نے خود دہشت گردی بنوائی تھی، وہ خود ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اس نے امریکہ کی مدد کی تھی. اور اس کے بعد یعنی اس نے 11 سال کوشش کی کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے قتل کروا دیا ہے، تو اب پیچھے کیا بچنا ہے؟ بھٹو تو ختم ہو گیا، یعنی بھٹو کی سیاست ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. 11 سال وہ اسی عرصے میں رہا اور اسی خوش فہمی میں رہا. لیکن کیا ہوا کہ جب 1988 کے اندر الیکشن کروایا گیا دوبارہ ضیاء الحق کی جو ہلاکت ہے اس کے بعد، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کہ پاکستان سے باہر تھی، نوجوان تھی، وہ پاکستان کے اندر آئیں اور آ کر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کیا. تو لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہی ووٹ دیا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو لوگوں کے اندر مقبول تھا، لوگ اس کو پسند کرتے تھے. تو حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اس کے باوجود لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کو بھی دیکھ کر ووٹ دیا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو کامیاب کیا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. اب شاید جو موجودہ صاحب ہے وہ شاید اسی سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر لوں، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے بڑے جو ضیاء الحق تھے انہوں نے 11 سال کوشش کی تھی کہ بھٹو کو میں ختم کروں، لیکن وہ ختم نہیں کر سکیں گے، تو میں کیسے ختم کر لوں گا. تو شاید اس نے یہ سوچ لیا ہو، اور پھر اب اس حکومت کا بوجھ جو ہے وہ مزید اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں. تو اب جو بلاول بھٹو کی آپ نے ایکٹیو دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو جو بھاگ کے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو صاحب ہیں وہ نیا نظام لانا چاہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروانا چاہتے ہوں. یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہی بات ہے کہ بیک ڈور کو رابطے ہو رہے ہیں، بیک ڈور کو بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس موجودہ جو رجیم ہے، جو حکومت ہے، اس کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان سے صرف اس لیے بات نہیں کروائی جا رہی وکلا کی اور ڈاکٹرز کی کہ عمران خان کا موقف سامنے نہ آ جائے. یہ ہمیں پتہ تب چلے گا جب SCO کا اجلاس ختم ہو جائے گا، اور 18 اکتوبر کو جو کہ مختلف صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم کروانا چاہتی ہے. اگر تو وہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو پھر تو علی امین گنڈا پور صاحب کمپرومائز کر چکے ہیں اور یہ حکومت چلے، کیونکہ اس حکومت کے چلنے کے لیے آئینی ترمیم کا ہونا ضروری ہے،
اور آئینی ترمیم میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہے، چاہے وہ آئینی عدالت کے سربراہ بنے یا کسی اور عدالت کے سربراہ بنے. تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس حکومت کی گارنٹی ہیں. آئینی ترمیم اس حکومت کی گارنٹی ہے. اگر آئینی ترمیم 18 اکتوبر 19 اکتوبر کو نہیں ہوتی تو پھر اس حکومت کا بچنا ناممکن ہے. یہ حکومت 2 مہینے 3 مہینے اور نکال لے گی، لیکن آخر کار یہ حکومت ختم ہو جانی ہے، کیونکہ یہ حکومت فارم 47 بنی ہوئی ہے. تو اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں چیف جسٹس، تو کم از کم وہ الیکشن ٹریبونل کو آزادانہ کام کرنے کا حکم دیں گے اور وہ میرٹ پر سماعتیں کریں گے. اور جب میرٹ پر سماعت ہوگی تو پنجاب کے اندر اور کراچی کے اندر جو بدترین دھاندلی ہوئی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، اور موجودہ جو رجیم ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی اور اس کے پلے کچھ نہیں رہنا. اب اس کا فیصلہ جو ہونا ہے وہ صرف اسی بات پر ہونا ہے کہ کیا آئینی ترمیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہیں تو علی امین گنڈاپور صاحب کمپرومائز ہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر علی امین گنڈاپور کمپرومائز نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک انکار کیا ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ نہیں دیتے تو آئینی ترمیم کا ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. لیکن یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.